تو میں آپ کے آرڈر پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ شان قرآن کا جسا ہے، اللہ رب العزت جل شانہ و تم برہانہ و عظم شانہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اِلَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلی کتابیں تھی تورات، زبور، انجیل، وہ پوری کی پوری کتابیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ پوری کی پوری تورات پیارے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی گئی، پوری کی پوری انجیل سید عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی گئی، لیکن قرآن پاک جو نازل ہوا ہے آہستہ آہستہ میرے آقا مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں اتر رہا ہے، میرے آقا مکے میں ہے تو قرآن مکے میں اتر رہا ہے، میرے آقا سفر میں ہے تو قرآن سفر میں اتر رہا ہے۔ اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا عطا کا مقصد کیا تھا کہ قرآن میرے آقا اپنے صحابہ کو یاد بھی کرا رہے تھے، پڑھا بھی رہے تھے، انہیں یاد بھی کرا رہے تھے، تاکہ قرآن پاک کی حفاظت جو ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کو لازم بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بکری تھی کہ وہ 10 کے 10 پارے پورے کھا گئی۔ میں کہتا ہوں آج پوری دنیا کی بکریاں، پوری دنیا کی گائے بھینسیں جو ہے مٹی کا لی جائے، خدا کی قسم قرآن پاک کا 10 پارے کہتے میں کہتے ایک ایپ نہیں کھا سکتا۔ ہمارے وزیر آباد کے اندر ایک دفعہ مناظرہ ہوا اسی بات پر، قرآن پاک پر، وہاں پر بہت سے مناظر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں بترا والی ایک گاؤں ہے، وہاں کے ایک بوڑھے آدمی تھے مولانا مصالح صاحب، وہ بھی تشریف لے آئے۔ ایک طرف شیعہ ان کے بڑے بڑے مجتہد بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف سنی علماء تھے، اور اسی بات پر مناظرہ تھا کہ قرآن پاک، سنی مناظر کہتے تھے کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے یہ مکمل و اکمل ہے، اور وہ کہتے تھے کہ 10 پارے حضرت اسماعیل علیہ کی بکری کھا گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی تھی تو وہ عالم دین آئے، کہا مجھے بھی وقت دو، اور بابا آپ کیا کریں، کہا مجھے بھی وقت دو۔ جب بیٹھ کر آئے انہوں نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر تمام مجھے تو بڑا آپ نے کیا کیا، آپ نے کب پڑھا ہے رب العالمین ہے، رب العالمین کا میں تمہارا پڑھتا ہوں، پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر، کبھی پیج پڑھ دیتے، کبھی زبر پڑھ دیتے، کبھی جو ہے اعراب تھا وہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا مصالح صاحب شعر کی طرح کرتے ہیں، فرمانے لگے 14ویں صدی کے ملو تو مجھے ایک شعر کی جگہ زبر نہیں پڑھنے دیتے، تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو شعر خدا تھے ان کے سامنے 10 پارے پورے ختم ہو گئے اور وہ بولے نہیں۔ یہ قرآن کی مخالفت پہلے بھی ہوتی رہی، ہارون رشید کے زمانے میں ایک دیر ان کے پاس آیا، اس نے سوال کیے، علماء ربانی نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا۔ اس نے کیا کیا، 8 سال کے بعد پھر آیا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا مسلمان ہوتا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا کہ پہلے آیا تھا، تیرے سوالوں کے جواب ہوئے، تو اس مسلمان نہیں ہوا، اب مسلمان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے گیا پہلے ایک بازار سے خوراک لی اور پھر میں نے 3 خوراکیں اپنے ہاتھ کے ساتھ کی اور تینوں کا مضمون الگ الگ لکھا، اور پھر ان کو بازار کے اندر کتب خانے پر رکھ دیا بیچنے کے لیے، اور تینوں کتابیں بک گئی، مجھے پیسے مل گئے۔ پھر میں نے انجیل کو خریدا، پھر میں نے 3 انجیلیں اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھی، تینوں کا مضمون الگ الگ لکھ دیا، وہ تینوں بک گئی۔ پھر میں نے تورات کو خریدا اور 3 توراتیں لکھی، الگ الگ مضمون لکھے اور وہ بھی بک گئی، اور پھر میں آخر پر قرآن کو خریدا، اور قرآن خرید کر میں نے 3 قرآن پاک لکھے، اور ان کے اندر بھی کتھا مرید کی، لیکن جب میں نے ان کو بازار کے اندر کتابخانے پر رکھا، وہ 2 سال تک پڑے رہے، جو بھی لے جاتا تھا واپس کر جاتا تھا کہ کس سال میں اقتباس کی ہے، کس کے اندر کتھا مرید کی ہے، کچھ لفظ کاٹے ہوئے ہیں، کچھ لفظ اپنی طرف سے لکھے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کو کوئی آدمی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ
مخالفت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ جو ان کا بہت بڑا سکالر جو ہے قرآن کی ایک آیت پر غور کر لیتا ہے وہ لاکھوں روپے اس پر خرچ کرتے ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. مولا صاحب یونیورسٹی کا وائس چانسلر جس کا نام ہے کورس بخائے، بہت بڑا نام ہے، جس نے کتاب لکھی ہے سائنس اور قرآن. اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا کرسٹو. وہ ڈاکٹر کرسٹو نے 15 سال تک پورے دنیا کے پانیوں پر ریسرچ کی. کبھی جہاز کے اندر بیٹھ کر انڈیا جا رہا ہے، وہاں سمندروں کا پانی لا رہا ہے، پھر لیبارٹری کے اندر ڈال کر چیک کر رہا ہے کہ اس کے اندر کتنے باقیات ہیں، کتنے ذرات ہیں، کتنے سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، کتنے نمکیات ہیں. ایسے اس نے پوری دنیا کے پانیوں پر 15 سال ریسرچ کی. 15 سال کے بعد وہ جو ہے مورس بخائل کے پاس آیا. مورس بخائل کے پاس آ کر کہنے لگا دوست دیکھو میں نے کتنی ریسرچ کی ہے، دیکھو میں آپ کے پاس 15 سال کی ریسرچ لے کر آیا ہوں. اس نے کہا تم نے کیا ریسرچ کی ہے؟ اس نے کہا میں نے پورے دنیا کے پانیوں پر ریسرچ کی ہے کہ پوری دنیا کے جو سمندر ہے ان کے پانیوں کے اندر کیا کیا چیز ہے، یہ میری ریسرچ ہے. بورس بخائل نے مسکرا کے کہا تو پوری دنیا پھرتا رہا ہے، کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک سمندر کا پانی نمکین ہے، ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے، ایک سمندر کا پانی نیلبو ہے، ایک سمندر کا پانی سفید ہے. ان دونوں کی لہریں، دونوں کی چھلیں جو ہے آپس کے ساتھ ٹکراتی بھی ہے اور آپس کے ساتھ ان کی لہریں ٹکراتی بھی ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں. اس نے کہا یہ میں نے تو دیکھا ہے، تو اس یونیورسٹی سے باہر ہی نہیں نکلتا اور تم نے یہ کہاں سے دیکھ لیا ہے، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا میرے پاس پاکستان کے تعلیم علماء ہیں، میں نے قرآن کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، زبور کو پڑھا، بائبل کو پڑھا. پاکستانی تعلیم علم کہا سر ہمارا قرآن بھی پڑھو. کہتے میں نے کہا کہ میں نے قرآن زبور تمام کتابوں کو پڑھا ہے، وہ تو تقدیر اسی کتابیں ہیں، وہ ان کے اندر پرانی باتیں ہیں، پرانے قصے کہانیاں ہیں اور یہ بھی ایسی کتاب ہوگی. میں نے کہا ٹالا لیکن انہیں کہا کہ آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا. ان لوگوں نے مجھے انگلش کا قرآن دیا. جب میں نے قرآن کو پڑھا ہے تو قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر سائنس کے ہزاروں جزیات جو ہے پوشیدہ ہے. اور میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے کہ ایسی دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہیں، ایسے سمندر ہیں جو آپس کے اندر ملتے بھی ہیں لیکن ان کا پانی نہیں ملتا. اس نے کہا کہاں ہے؟ قرآن کے اندر بارہ یہ دو آیات جو ہے جب بورس بخائل نے ڈاکٹر بورس بخائل نے کرسٹو کو یہ آیتیں دکھائی گئی ہے دیکھو قرآن کی، تو کرسٹو نے ان دو آیتوں پر جب ریسرچ کی فوراً اسلام سینٹر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. وہ شرط ایک مہینے اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کا ایک آدمی جس کو وہ لاکھوں روپیہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے تیار کرتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، سائنسدان بناتے ہیں، جب وہ قرآن کی ایک بات پڑھ لیتا ہے تو فوراً مسلمان ہو جاتا ہے. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. ایک اور ڈاکٹر کے بارے میں پیچھے جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت دان پار کے اندر ایک مضمون آیا تھا، ایک کتاب ہے 100 بڑے آئے اور لکھنے والا یہودی ہے. جب اس نے کتاب لکھی تو عیسائیوں نے، یہودیوں نے اس کے اندر اس نے سب سے پہلے حضرت سید اعظم کا ذکر کیا، سرکار کا ذکر کیا. عیسائیوں نے خط لکھے کہ تو نے یہودی ہو کر یہ کیا ضرور کیا ہے، مسلمانوں کے نبی کا نام سب سے پہلے کیا ہے. عیسائیوں نے لکھے، یہودیوں نے اسے لیٹر لکھے، کسی نے فور کیا، کسی نے اسے تار بھیجا. تو اس نے کہا میں ایک کو جواب کیسے دوں. اس نے امریکہ کے اخبار کے اندر ایک مجبور شائع کیا. اس نے کہا کہ میں مجبور ہوا اس لیے کہ میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری کو پڑھا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن آج مسلمان ہوتے ہیں 88. ایک روایت کے اندر 88، دوسری روایت کے اندر 98، پھر 100 پورا نہیں ہوتا. اور کشتی کے اندر وہ نوح علیہ السلام نے بتائے جب طوفان نوح ختم ہوا تو وہ سارے کے سارے جو ہے کسی کو کوئی بیماری لگی، کسی کو کوئی بیماری لگی، سارے کے سارے مر گئے، ایک آدمی نہیں بچا. اسی لیے نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے. جب سارے جو ہے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد جو ہے طوفان نوح میں ختم ہو گئی، نوح
نوح علیہ السلام صرف بچے، اور پھر جو ہے یہ تمام دنیا کا سلسلہ جو ہے انسانوں کا حضرت نوح علیہ السلام سے چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسی طرح جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں کسی کا ایک امتی ہوا ہے، کسی کا دو امتی ہے، لیکن آؤ مدینے میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی 63 سال عمر ہے، 40 سال تو آپ نے لال نور نہیں کیا، باقی 23 سال ہے، 23 سال میں سے راتیں نکال دو تو پھر کیا ہے کہ 12.5 سال آ جاتے ہیں، 11.5 سال آ جاتے ہیں، پھر دوپہر آپ سوتے ہیں۔ کہتے ہیں تبلیغ کا وقفہ جو ہے وہ صرف نکلتا ہے 4 سال۔ نوح علیہ السلام نے رات اور دن 950 سال تبلیغ کی، اور ایک 98 آدمی مسلمان ہوئے، 100 پورا نہیں ہوا، اور مدینے کے تاجدار نے صرف 4 سال تبلیغ کی، اور 1,24,000 صحابہ میرے آقا نے جہاں پر فرمایا تو پیارے آقا کے ساتھ رحمت اللہ کا دعا کرا۔ بیکل ہارٹ کہتا ہے، وہ کتاب کا نام ہے بیکل ہارٹ، پاکستان میں وہ آیا تھا۔ اس نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام امت کے اندر ہے، جلوہ فرما ہے، قوم کے اندر ہے، قوم نے کہا تم نے پانی پینا ہے، آپ نے پتھر پر آسا مارا، ایک چشمہ نکل آیا، کہنے لگا ٹھنڈا پانی کسی کا پی لے، پالا پی لے ہے، علیحدہ علیحدہ چشمہ چاہیے، علیحدہ علیحدہ پانی پیے گے، ہم کسی ضلع کا ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے۔ کہنے لگا نبی قوم کے اندر ہے، لیکن قوم جو ہے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آؤ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوکا ہوں۔ المسر واقعہ بڑا لمبا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں دیکھو کچھ ہے، ایک دودھ کا پیالہ آیا، فرمایا ابو ہریرہ جاؤ تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ تو وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے 70 علماء کرام جو ہے جو صفہ پر بیٹھ کر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے کتاب و سنت کا درس لیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے آگے جب آئے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا لو اب تم خود دودھ ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک کو دودھ پلا رہا تھا، وہ ایک سیر ہو رہا تھا، لیکن پیالے سے ایک قطرہ دودھ دم نہیں ہو رہا تھا۔ 70 آدمی دودھ سے سیر ہو گئے۔ فرماتے ہیں پھر سرکار نے پیالہ اپنے ہاتھ میں دیا، فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ فرماتے ہیں ہر صحابی کی یہی خواہش تھی کہ جس جگہ پر پیالے نے پہلے صاحب نے منہ لگایا ہے میں بھی اس جگہ لگاؤں۔ کیوں؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے کہ مومنین کے جھوٹے کے اندر بھی شفا ہے، مومن کے جھوٹے کے اندر بھی شفا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا کامیابی کامرانی ان کے قدر چومے، اور جن لوگوں نے قرآن پاک چھوڑ دیا ان کے بارے میں رانا پاک فرماتے ہیں وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اب خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تاریخ اتنے ہے کہ جب انگریز نے اس پاک و ہند پر قبضہ کیا تو کیا ہوا، ایک انگریز اس نے اپنی کتاب انجیل کو لیا، انجیل پر ایسی ادویات ایسے کیمیکل لگائے کہ آگ اثر نہ کر سکے، وہ انجیل کو لے کر اس پر دوائیں لگا کر کیمیکل لگا کر کہ آگ کے اندر ڈالا جائے گا تو آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ وہ اپنی انجیل کو لے کر بادشاہی مسجد میں آ گیا، بادشاہی مسجد مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت تھا، کہنا مسلمانوں آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو، میرے ساتھ مجادلہ کرو، آگ لگاتے ہیں، تم اپنے قرآن کو لے کر آؤ، میں انجیل کو لے کر آیا ہوں، دونوں کتابوں کو آگ میں ڈالتے ہیں، جو کتاب سچی ہوگی بچ جائے گی، جو جھوٹی ہوگی جل جائے گی، اور جو کتاب بچ جائے گی اسی کتاب کے ماننے والے صحیح ہوں گے، اسی کا عقیدہ اپنانا ہوگا۔ تو کیا ہوا، وہاں پر ایک قاری قرآن جو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن کو سینے سے لگاتا تھا، قرآن کی کلمات پر عمل کرتا تھا، اس نے کہا فرنگی کے بچے تن کے گورے پر کے کالے بےایمان کیا بکواس کرتا ہے کہ ہم آسمانی کتابوں کو آگ میں ڈالیں، میرا لکڑیوں کا ٹال ہے، میں اپنے ٹال کو آگ لگاتا ہوں، جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کریں گے تو انجیل کو سینے سے لگانا، میں قرآن کو سینے سے لگاؤں گا، دونوں آگ میں چھلانگ لگائیں گے، دیکھیں گے کون بچتا ہے کون جلتا ہے۔ فبوئت اللہ کی کفار، انگریز نے کاش کاٹ کیا دوڑ گئے۔ جن لوگوں نے
حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 50 سال حکومت کی، پورے پاک و ہند پر حکومت کی. ایک ہندو راجے نے بغاوت کر دی تو آپ اس کی بغاوت ختم کرنے کے لیے فوج کو لے کر شہر کے قریب گئے. تو ہندو راجے نے اس میں شہروں کی فصیلیں ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی دیواریں ہوا کرتی تھی، تمام دروازے بند کر دیے اور ایک شہر کے گنبد کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کی صفا کا منظر دیکھنے لگا. ادھر صفا جو ہے شہر کے قریب آئی تو نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، ایک حصہ پہ کھڑے ہو گئے محمود و آیات نہ بندہ رہا نہ بندہ رہا، صفیں بند گئی اور ایک آگے قرآن امامت کے لیے آگے بڑا مسلح امامت پر. ہندو قرآن دیکھ رہا تھا، اس نے ایک نشان بات کو بلایا، ایک تیر چلانے والوں کو بلا کر کہا ایسا تیر چلاؤ کہ جو سب سے آگے کھڑا ہے تیر اس کے سینے میں پیوست ہو جائے. اس ظالم نے تیر چلایا، نشانہ لگایا تو جو قاری امامت کرا رہا تھا اس کے سینے کے اندر پیوست ہو گیا. جب پیوست ہوا وہ خاک اور خون میں گھائل ہو گیا. دیکھنے لگا افریقہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی آدمی امامت کرا رہا ہو، جب اسے کوئی مسئلہ پیش ہو جائے وہ ایک طرف ہو جائے، جو پیچھے آدمی امامت کے قابل ہے وہ مسئلے پر آ جائے. اب دوسرا قاری جو ہے وہ مسئلے پر پڑا. اب ہندو قرآن نے پھر حکم دیا ایک تیر اور چلنا چاہیے، ایک تیر اور چلا، دوسرا قاری بھی خاک اور خون میں لیٹنے لگا. اب جو تیسرا آدمی پیچھے امامت کے قابل تھا خود حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مسلح امامت پر آئے. جب آئے ہندو قرآن کے وزیر اور مشروں نے شور مچا دیا کہ ارے بادشاہ، ارے راجا جلدی تیر چلنا چاہیے. اس نے کہا پہلے 2 تیر چلے ہیں، اس وقت تم نے کوئی بات نہیں کی، اب تمہارے شور مچانے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ جو مسلح پر آیا ہے پورے پاک و ہند کا سربراہ اورنگزیب عالمگیر خود مسلح پر آ گیا ہے. اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی سلطنت کا والی، اتنی بڑی سلطنت کا شہنشاہ اپنی جان و خطرے میں ڈال دے. کہا واقعی اورنگزیب ہے. جب اس نے غور سے دیکھا تو واقعی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خضوع و خشوع کے ساتھ بات کر رہے تھے. کیوں؟ قرآن فرماتا ہے صبر کرو، تقوی اختیار کرو، دنیا کا کوئی مطلب تمہیں تکلیف نہیں دے سکے گا، تمہارا نقصان نہیں کر سکے. تو کیا تھا؟ ہندو قرآن نے کہا جب سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پر دیکھا کہ جب اتنا بڑا شہنشاہ جو ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا تو یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے. کہا جاؤ شہر کے دروازے کھول دو اور شہر کے دروازوں کی چابیاں اورنگزیب کے کندھوں پر مسار کر دو. ہم جو ہے شہر کو حکومت کے لیے بغیر لڑائی کے ہی شہر جو ہے فتح ہو دو. پھر قرآن کو جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام دیتا ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن پاک اسی کچے چمڑے کے اندر رکھ کر آگ کے اندر ڈالا جائے تو آگ اس کو نہیں جلاتی. صحابہ نے یا رسول اللہ اگر بکری کی چمڑے کے اندر لپیٹ کر آگ کے اندر ڈالا جائے قرآن پاک ڈالا جائے گا وہ تو آگ اسے جلا دے گی چمڑے کو. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا میرے صحابہ کچے چمڑے سے مراد بکری کا کچا چمڑا نہیں ہے، کچے چمڑے سے مراد مسلمان کا سینہ ہے. جس سینے کے اندر قرآن پاک آ جائے گا اسے نہ دنیا کی آگ جلا سکتی ہے نہ آخرت کی آگ جلا سکتی ہے. قرآن پاک تذکرۃ الرشید مولوی رشید احمد گوئی دیوبندیوں کا مولوی اس کا تذکرے کے اندر لکھا ہے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہلی کے اندر حضرت شاہ عبد الرحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، مدرسے کے پاس قبرستان تھا. برسات کے اندر بہت بارش ہوئی اور سیلاب آیا، اس قدر تیز سیلاب آیا کہ وہ قبرستان جو تھا اس کی قبریں کھلنے لگے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کھلتی ہے، قبر سے لاش نکلتی ہے، لاش تر و تازہ ہے اور کفن بھی تر و تازہ ہے، سفید ہے اور لاش چلتی چلتی جو پانی بڑے بڑے جانوروں کو اور ٹروں کے حساب سے بڑے بڑے لکڑی کے گٹھوں کو بہا کر لے جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، اس پانی کی سطح پر لاش تھوڑی دور جاتی ہے، جا کر پانی کی سطح پر کھڑی ہو جاتی ہے. لوگوں نے دیکھا یہ منظر ہے، پانی چل رہا ہے لیکن لاش جو ہے پانی کے سینے پر کھڑی ہے جو پانی بہ رہا ہے. لوگوں نے کیا دیکھا کہ دوسری قبر جو ہے وہ بھی پھٹ گئی، دوسری قبر سے لاش نکلی اور وہ قبر اس لاش کا بھی جسم تر و تازہ ہے اور کفن تھوڑا سا میلا ہے اور
وہ لاٹ پانی سے بہتی ہوئی جب اس آدمی کے بدے مقابل گئی تو اب انہوں نے آگے جانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آ کر شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب نے آج منظر دیکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں قرآن کے قاری تھے اور ان کے آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ جب ایک قبر کھلی وہ تھوڑی دور گیا، اسے معلوم ہوا کہ میرا دوسرا بھائی بھی آنے والا ہے، تو وہ اس کے انتظار میں پانی کی سطح پر کھڑا ہو گیا کہ میرا دوسرا بھائی بھی آ جائے تو اس کے ساتھ آگے چلتا۔ شاہ یہ تو معلوم ہے ایک کا کفن پیارا کیوں تھا، ایک کا کفن سفید کیوں تھا؟ شاہ صاحب نے کہا جس کا کفن سفید تھا وہ جب بھی قرآن پڑھتا تھا، جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، باوضو قرآن پڑھتا تھا، باوضو قرآن کو ہاتھ لگاتا تھا۔ جو دوسرا تھا وہ کبھی کبھی کسان سے بے وضو قرآن کو ہاتھ لگاتا تھا، بے وضو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا جو وضو کرنے والا تھا کہ تو نے ہمارے قرآن کو بے وضوئی کی بیل سے بچایا ہے، ہم تیرے جسم کو بھی بچائیں گے اور تیرے کپڑے کو، تیرے کفن کو بھی دنیا کی مٹی کی بیل سے بچائیں گے۔ اور جس نے بے وضو سے بے وضو قرآن پڑھا، اللہ نے فرمایا تو نے ہمارے قرآن کو پڑھا ہے، ہم تمہارے جسم کو تر و تازہ رکھیں گے، لیکن تو نے بے وضوئی کی بیل سے ہمارے قرآن کو نہیں بچایا تو ہم تیرے کفن کو دنیا کی بیل سے، مٹی کی بیل سے نہیں بچائیں گے۔ قرآن کو جو پڑھتا ہے اس کو دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حافظ قرآن ہے جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جنت بڑی وسیع ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو یہ دنیا لوگ سمجھتے ہیں بڑی وسیع ہے، دنیا کے اندر بڑی کوٹھیاں ہیں، فرمایا پوری دنیا کے اندر جتنے ہیرے جواہرات ہیں، جتنے جنم و دلال ہے، جتنی روشنیاں ہیں، جتنی رہنائیاں ہیں، یہ ایک طرف، اور جنت کے اندر اگر آدمی کو لاٹھی رکھنے کی جگہ مل جائے تو وہ اس سے آگے آپ اندازہ کریں۔ لاٹھی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ اس سے بدرجہ افضل ہے پوری دنیا سے۔ تو جو حافظ قرآن ہوگا قیامت میں اللہ فرمائے گا پڑھ اور چڑھ، پڑھ اور چڑھ، پڑھ بھی ترتیل کے ساتھ۔ قرآن پڑھنے کے تین طریقے ہیں، ایک ہے حدر جو حافظ قرآن تراویح کے اندر جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ایک ہے تدویر جیسے جماعت کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک ہے ترتیل جیسے قاری قرآن ابھی قاری غلام صاحب ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا پڑھ ترتیل کے ساتھ پڑھ اور قرآن کے اندر چڑھتا جا، تو وہ حافظ قرآن قاری قرآن الحمد سے قرآن شروع کرے گا، والناس کی سین پر ختم کرے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا وقت لگے گا اور کتنا وہ سفر طے کرے گا، جتنا سفر طے کرے گا وہ ساری کی ساری جنت جو ہے قاری قرآن کی۔ اور پھر ماشاءاللہ خطیب پاکستان مولانا خان القادری سے تشریف لے آیا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پھر جو قرآن پڑھتا ہے اس کی اتنی شان ہے، تو جو قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرتا ہے، حفاظ کی خدمت کرتا ہے، مدرسے کی خدمت کرتا ہے، طریقے فرشتہ کا طریقہ ہے، اس میں فرشتہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے اس کے دل میں تیر اشکال تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، وہ کہتا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی صحت پہ مجھے شک ہے کہ یہ ٹوٹی صفوں پر بیٹھنے والے، یہ بھرنے کی روٹیاں اکٹھی کرتے کھانے والے، یہ کیسے نبیوں کے وارث ہو گئے؟ وہ کہتا میرے دل میں شک تھا۔ اور دوسرا وہ کبھی کبھی بیٹھا سوچا کرتا تھا کہ شاید میں اپنے باپ سے کا بیٹا ہوں یا بیٹا۔ اور تیسرا وہ کہتا تھا کہ قیامت آئے گی، ہزاروں سالوں کے بعد لوگ قبروں سے کیسے اٹھیں گے، لوگ تو در سے جائیں گے۔ وہ کہتا تھا یہ بھی جو ہے اس کے اندر مجھے تھوڑا سا شبہ تھا، دل کے اندر اشکال تھا۔ وہ اشکال کیسے دور ہوا؟ ایک دن سلطان محمود غزنوی ایک دعوت سے واپس آ رہا تھا، جب واپس آ رہا تھا آگے غلام سونے کا شبہ تھا میں جا رہا ہے، گلی کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کی دیواریں بھی نہیں، وہاں پر ایک طالب علم قرآن پڑھ رہا تھا اور اس کا چراغ گل ہو گیا، سامنے قرآن کی دکان تھی، اردو کی دکان تھی، وہ طالب علم دوڑ کر قرآن کی دکان پر جاتا ہے، وہاں جا کر اپنا سبق دیکھتا ہے، پھر مسجد میں آ کر بیٹھ کر سبق یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، بار بار وہاں جاتا ہے، بار بار مسجد میں آتا ہے، سلطان
یہ مسلمان طالب علم ہندو کی دکان پر جا کر قرآن کا سبق دیکھتا ہے. سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام سے سونے کا شمع لیا، لے کر مسجد میں آیا، اس طالب کے سامنے رکھ دیا کہ بیٹا یہ سونے کا شمع دان ہے جو تیل سے بھرا ہوا ہے، آج کے بعد پہلے تیرا مہمان وظیفہ لگا دیا ہے، ایک سپاہی آ کر تمہیں وظیفہ دے کر جائے گا، آج کے بعد تو نے اپنا چراغ جلانا ہے اور اپنے چراغ کی روشنی میں اپنے قرآن کو پڑھنا ہے، کسی ہندو کی دکان پر نہیں جانا. یعنی اسلام کی محبت میں ایسا کام کیا. طالب علم کی جب خدمت کی، خدمت کر کے سونے کا شمع دان دے کر چلا گیا. جب اپنے گھر گیا، بستر پر سویا، ظاہری آنکھیں بند ہوئی، باطنی آنکھیں کھلی تو سلطان محمود غزنوی کیا دیکھتا ہے؟ میرے تمہارے پیارے آقا، والضحیٰ کے پیارے چہرے والے، واللیل کے پیارے زلفوں والے، بازاب کے پیارے کاجل والے، یاسین کے پیارے دانتوں والے، دلہ فوق ایدن کے پیارے پیارے گورے ہاتھوں والے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خرابہ خرابہ جلوہ فرما رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی آگے بڑھا کر کندھوں کو بوسہ دینے لگا. پیارے آقا نے دونوں بازوں سے پکڑ کر سینے سے لگا لیا. فرمایا سبزتین کے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھے میرے وارث کی خدمت کرنے کی وجہ سے قیامت میں خوش رکھے. یعنی ایک ہی جملے میں تینوں شرائط کر دیے. فرمایا اے سبزتین کے بیٹے، اس کے دل میں یہ شبہ ہوا کرتا تھا کہ شاید میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا کہ نہیں ہوں. تو پیارے آقا نے یہ بھی فرما دیا سلطان محمود غزنوی تو واقعی اپنے باپ کا بیٹا ہے. فرمایا سبزتین کے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھے میرے وارث کی خدمت کرنے کی وجہ سے اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ غریب طالب علم جو مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں واقعی میرے وارث ہے اور کوئی وارث نہیں، یہ میرے وارث ہے. فرمایا میرے وارث کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے قیامت میں خوش رکھے. دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھے مفتی شہر حضرت علامہ مولانا باغ علی رضوی صاحب، جو کہ اپنے کتاب دل نواز سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. ان کے خطاب کے دوران واجب الاحترام جناب حاجی محمد رشید قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا ابراہیم چشتی صاحب سیالوی، جناب قاری محمد ثناء المصطفیٰ صاحب اور واجب الاحترام جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی تشریف لائے. ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں واجب الاحترام قاری قرآن جناب قاری محمد غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آئیں اور تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. جناب قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى
حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده